میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بتا رہا تھا اور ان لوگوں کے حال بیان کر رہا تھا جو لوگ اللہ کے لیے مر مٹتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی محبت کے آگے آڑے نہیں آ سکتی۔ اللہ کے لیے اس طرح محبت کرتے ہیں، زمین اور آسمان بھی حیران ہیں۔ زمین اور آسمان بھی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بندہ، یہ ادنا سا انسان، یہ چھوٹا سا بندہ، ادنا سا انسان زمین کے اوپر چل کے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر گیا، اتنے بڑے بڑے کام کر گیا کہ زمین بھی حیران، آسمان بھی دیکھ کے حیران، پہاڑ بھی حیران، فرشتے بھی حیران کہ یہ انسان اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ اللہ کی محبت جب انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر اپنے آپ کو سجدہ ریز کر کے دیر دیر تک دعائیں کرتا ہے اور دیر دیر تک روتا رہتا ہے، تہجد کی تنہائیوں میں روتا ہے، دیر دیر تک کھڑے رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ان کو اتنی لذت ملتی ہے۔ دنیا کی تمام لذت فیل ہے، دنیا کی تمام دولت ان کی قدموں میں فیل ہے، دنیا کی تمام راحت، چین، سکون، دنیا کی دولت، عزت، شہرت، سب کچھ ان کے سامنے فیل ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کی لذت اور اللہ کی محبت کی لذت کی چاشنی کو جب وہ چکھ لیتے ہیں، جب اللہ کی محبت ان کی دلوں میں آ جاتی ہے، جب اللہ کی محبت کو وہ چکھ لیتے ہیں اور جب وہ اللہ سے سچی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ والے جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز کو بھلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو وہ یاد بھی نہیں رکھتے، اور دنیا کی کوئی چیز ان کو اللہ کی محبت سے روک نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی شہرت، دنیا کی کوئی حسینائیں، دنیا کی کوئی عزت، دنیا کی کوئی بادشاہت، دنیا کی کوئی وزارت، دنیا کی کوئی صدارت، دنیا کی کوئی چیز اللہ کی محبت سے ان کو روک نہیں سکتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، جب آپ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں بے لذت لگنے لگتی ہے، دنیا کی ہر چیز سے جو ہے نا ہمیں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، دنیا کی ہر چیز سے ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، پچھلے دنوں میں بھی میں اسی بات پر تذکرہ کر رہا تھا اور یہی بات میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ٹائم ختم ہو گیا تھا، آج بھی میں وہی بات پہ آ رہا ہوں۔ اللہ کی محبت جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، وہ سارے کام کر جاتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی پر میں ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید بیان کر رہے تھے تو اس وقت کے بت پرست لوگ، نمرود اور نمرود کے چاہنے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تنگ ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان سے تنگ ہو گئے۔ تو نمرود نے مشورہ کیا کہ اس بندے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو نمرود کو کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلا کے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو جب آگ میں ڈالنے کا قصہ پیش آیا، یہ اتنا اہم قصہ ہے، اتنا اہم قصہ ہے، اس کے اوپر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ذرا غور سے سنیے، اپنے دل کے کانوں کو کھول کے سنیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی اور اتنے آگ کے انتظام کو اتنا زیادہ طریقے سے کیا گیا، اس وقت کی عورتیں منتیں ماننے لگی کہ یا اللہ، اگر میرے گھر میں بیٹا ہوا، میرے گھر میں بیٹی ہوئی، یا میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا تو میں ابراہیم کے لیے آگ جلانے کے لیے جو آگ جلایا جا رہا ہے اس میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی، حتیٰ کہ لوگ منتیں مانگنے لگے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کیا گیا تو ایک بندے نے مشورہ دیا کہ اس کو آگ میں پھینک دو، اس کو آگ میں اٹھا کے اس کو آگ میں پھینک دو۔ تو جب آگ میں پھینکنے کا ٹائم آیا تو فرشتے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ یا اللہ، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو ہمیں حکم دے، تو فاستأذن لی، تو ہمیں حکم دے تاکہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے کہا، کیا تم سے انہوں نے مدد مانگی؟ کہا کہ نہیں۔
تو جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، اگر تمہارے سے مدد مانگتا ہے تو جاؤ اس کی مدد کرو۔ کیا اللہ نے قلنا یا نہ رکونی، جو اللہ نے جو قرآن کے اندر بیان کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے خود آگ سے براہ راست کہا، اس کا قصہ مفسرین نے اس کے بارے میں کیا قصہ لکھا ہے۔ تو جب فرشتوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ جاؤ، اگر تم سے وہ مدد مانگتا ہے جاؤ اس کی مدد کرو، میری طرف سے اجازت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آتا ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر آپ اجازت دے تو میں پانی برسا دوں۔ بارش کا فرشتہ آتا ہے، آپ اجازت دے تو میں بارش برسا دوں۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، آپ اجازت دے تو میں ہوا کا انتظام کر دوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو زمین کے اندر سے جو ہے نا میں پانی کو نکال دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اللہ کے خلیل تھے، کیا اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچ بسی ہوئی تھی۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت آ جائے، کاش ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت آ جائے، دنیا کے مال کی، دنیا کے دولت کی، پیسے کی، زمین کی، دنیا کے کاروبار کی، یہ تمام چیزوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ غیور ہے، جب ایک انسان اللہ کی محبت میں سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ غیرت مند ہے کہ میرے لیے یہ کام کیا، تو حتیٰ پھر کیا کرتا ہے اللہ، تمام چیزوں کو ان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ وہ دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں، ہر چیز ان کے قدموں میں ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے نام کو لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جاری کر دیتے ہیں، لوگوں کے دعاؤں میں جاری کر دیتے ہیں، لوگوں کے کانوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت کرنے والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں ان کے نام کو بالکل رچ بسا دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو اللہ نے بھیجا؟ کہ نہیں، ہم خود آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں هو اعلم یا اللہ انت واحد فی السماء، اے اللہ آپ آسمان میں اکیلے ہیں، وانا واحد فی الارض، اور میں زمین میں اکیلا ہوں، لیس غیری، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کی عبادت کرنے والا، آپ کے توحید بیان کرنے والا۔ اے اللہ آپ آسمان میں اکیلے ہیں اور میں زمین میں اکیلا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جن کو اللہ نے صرف مسخر ہی کیا ہے انبیاء کی خدمت کے لیے۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ علیہ السلام کا حاجہ، کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فاسأل، اللہ سے سوال کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حسبی من سؤالی، مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، ہوا علمہ بحالی، مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے سوال سے مجھے ضرورت نہیں، وہ میرے حال کو جانتا ہے، میں کیوں اس سے سوال کروں؟ پھر یکا یک اللہ تعالی ڈائریکٹ آگ سے کہتے ہیں یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تو یہ آگ قیامت تک اس زمین کے اوپر ٹھنڈی رہتی اس جگہ میں، لیکن اللہ نے کہا ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں بھی مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو مدد بھی اس طرح نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ کسی کو پیسہ دے دے تو اتنا پیسہ دے دے تو وہ پیسہ ہی پیسہ کرے، نہیں، اگر کسی کو کھانا دے دے تو اتنا کھانا دے دے تو کھانا کھا کھا کے تنگ ہو جائے، نہیں، اللہ نے بردم و سلام، آگ بھی ایسی ٹھنڈی کی، سلامتی والی آگ ٹھنڈی کر کے دکھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، وہ الفاظ دلوں کے کان کھول کے سننے والے الفاظ ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب انسان اللہ کے لیے مر مٹتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں، آخرت بھی اس کے لیے، دنیا بھی اس کے لیے، دنیا کی تمام چیزیں بھی اس کے قدموں میں، آخرت بھی اس کو اللہ دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خود ڈائریکٹ اللہ نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے تو آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہم بھی اس طرح اللہ سے محبت کریں گے، ہم بھی اللہ کے لیے مر مٹیں گے تو اللہ ہمیں بے سر و سامان نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ اگر اللہ
کے لیے ہم دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی عبادتوں میں لگ جائیں گے، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ بے سہارا چھوڑ دے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم بغیر پیسوں کے رہ جائیں گے، ہمارے ساتھ پریشانیاں آ جائے گی اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے جیسا شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ جب انسان دنیا چھوڑ کر اللہ کی عبادتوں میں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ صرف دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کس حد تک قربانی دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، ساری چیزیں اللہ اپنے نیک بندوں کو دے دیتے ہیں، جس کی آج ہم چاہت رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی ہم دنیا کے پیچھے لگا دیتے ہیں، دنیا کے اسباب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مال و دولت متاع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے پراپرٹی کے لیے، دنیا کے تمام اسباب کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ چیزیں بھی نہیں ملتی، اللہ تو پہلے ہی ہم چھوڑ چکے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتی، حتیٰ کہ یہ چیزیں چھوڑ کر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔